السلام علیکم میرے عزیز دوستوں، میں نازنین، آپ دیکھ رہے ہیں منصا اسلامک نالج۔ تو دوستوں، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے صحابی کے بارے میں، ایک ایسے مشہور صحابی کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگی نبی کے عشق میں گزار دی۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ کچھ ایسے نیک بندوں کو چن لیتے ہیں جو اللہ کے رسول سے ایسا عشق کرتے ہیں کہ اپنا سب کچھ ان کے اوپر قربان کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے رسول اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ جسے عطا فرماتے ہیں اسے اس زمانے کا سردار بنا دیتے ہیں۔ حضور سے ایسے ہی عشق کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک حبشی غلام کو ایسی عزت و عظمت عطا فرمائی کہ اس کے رسول ہی ان کی شناخت بن گیا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خزانچی مقرر فرمایا اور انہیں اس زمانے کا مؤذن چن لیا۔ وہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیے، جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے، امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جاؤ اور زندگی چاہو تو اسلام سے ہٹ جاؤ، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم تو توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا، جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سخت تکلیفیں دی جاتی تھیں، مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے، یعنی اللہ ایک ہے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر ہجر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کی سپرد ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جتنے دن ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال، یہ کیا جرم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے؟ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی درخواست ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔
चंद रोज़ क़याम के बाद वापस हुए और 20 हिजरी के करीब दमिश्क में वफ़ात हुआ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बुलंद आवाज़ से मस्जिद नबवी और शहर रसूल के दरो दीवार कई सालों तक गूंजते रहे। दोस्तों, कोई अपनी रंग और चेहरे से अच्छा नहीं होता। उन्होंने अपनी अच्छे इखलाक और अल्लाह और उनके रसूल से मोहब्बत करके ये मुकाम हासिल की है। वो मिल्लत इस्लाम के आका थे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कुछ और सुन्नतें और हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम। इसी तरह हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।